إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آباد میں حضور کا درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میری دعائیں اللہ کریم آپ سب نے یہ غوث اعظم کانفرنس سجائی ہے، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے احباب تشریف لائے ہیں، علماء تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو آیت کریمہ کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے کوئی نصاب نہیں رکھا۔ نبوت یہ رب کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا ہے اور ان کو نبوت و رسالت کا تاج پہنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے جو اس کی معرفت چاہتے ہیں، جو اس کا قرب چاہتے ہیں، ان کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کا جز تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو نصاب رکھے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو وہ اللہ والا ہوگا اور ولی ہوگا، اور وہی اللہ کا قریبی ہوگا۔ جس میں یہ چیزیں نہیں وہ کبھی بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اللہ والوں کی جو محبت دل میں بساتے ہیں، یا ان کو اللہ کا مقرب کہتے ہیں، یا ان کو اللہ کا دوست سمجھتے ہیں، اللہ کا پیار سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا، سب سے پہلا نصاب اور سلیبس یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والا ہو۔ بے ایمان کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں۔ ایمان یہ پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی۔ اگر اس کے پاس ایمان نہیں تو وہ کبھی بھی اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایمانیات ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، توحید ہے کہ اللہ کو واحد الہ مانتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کو جائز نہ سمجھتا ہو، روا نہ جانتا ہو، یہ اس کی توحید ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اس کا کامل ایمان ہو۔ پھر اللہ کے رسولوں نبیوں پر اس کا ایمان ہو۔ پھر اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتب پر اس کا ایمان ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں اٹھانا ہے اور ہر بندے نے اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہے، اور جزا اور سزا کا جو معاملہ ہونا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کے ملائکہ پر ایمان رکھنا ہے، غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ ایمانیات کی بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ اگر وہ ایمان اس کا ایسا ہے تو پھر ہی وہ پہلا سلیبس کلیئر کرتا ہے۔ اگر اس کا ایمان ہی کمزور ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ابھی تک اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور وہ کہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایسے بندے کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان رب تعالیٰ پر کرنا کیسے ہے، رکھنا کیسے ہے۔ ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی وحدانیت کیا ہے، اور پھر رب تعالیٰ کی الوہیت کیا ہے۔ اور کہیں کوئی ایسا سمجھے کہ بھائی مجھے آگے کوئی سجدہ کرے، مجھے میرے آگے آ کر جھکے، نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو، کتنا ہی مقرب ولی ہو، کبھی بھی دین اسلام میں شریعت محمدیہ میں کسی بھی شخص کو، ہستی کو سجدہ کرنا حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اگر سجدہ تعظیمی کرے تو بھی حرام ہے، اور اگر سجدہ عبادت کرے گا تو پھر کفر ہے۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے،
تو اگر اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میرے گنہگار کا مجھے سجدہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی ایمانیت کا رنگ نہیں چڑھا، اس پر نفسانیت کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ ایسا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسرا سلیبس یہ ہے ایمانیات اس کی مضبوط ہو، پھر اس کے بعد ساری زندگی اس کی تقوی کے سائے میں گزری ہو، تقوی کے سائے میں گزری ہو، اللہ کے خوف میں گزری ہو، اللہ کے ڈر میں گزری ہو، اللہ اس کے رسول کی کتاب میں گزری ہو، کیونکہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ڈالا، اللہ اس کے رسول پر کامل ایمان ڈالا، اور اللہ اس کے رسول پر کامل ایمان ڈالنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح رب ایک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بھی بنایا، یعنی نبوت کے معاملے میں ذرا بھی تردید نہیں، اگر تردید ہے تو وہ تقوی کی جو ہے وہ سیڑھی نہیں کر سکتا، وہ ڈاواڈول ہو گیا، وہ ایمان کی سیڑھی سے نیچے گر چکا ہے، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایمان رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں ذرا سا بھی تردد آئے تو بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسی طرح ختم نبوت میں ذرا سا بھی تردد آئے تو کہتا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو کوئی اپنی کتاب لکھے اور اس میں یہ بات لکھے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا، آج لوگ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جناب یہ قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، بھائی یہ کیسا ہے تمہارا بندہ، کیسا ہے عالم، کیسا ہے، تم تو کہتے ہو یہ اللہ کا مقرر ہے، یہ مقرر کیسا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی کسی بھی صورت میں نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آ نہیں سکتا۔ تو لہذا پتا چلا کہ یہ بندہ تقوی کے سائے میں نہیں ہے، یہ شیطان کے سائے میں ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے لیے دوسرا سلیبس ہے، دوسرا نصاب ہے کہ وہ تقوی کے سائے کے اندر زندگی گزارتے۔ آج جن کی محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں، جن کے دل میں اپنی محبت جن کی لے کر بیٹھے ہیں، شیخ محقق الطلاق حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ساری زندگی تقوی کے سائے میں گزاری ہے۔ آپ چھوٹے سے تھے، آپ نے پڑھا ہوگا تیسری کی کتاب میں ایک نوجوان کا واقعہ کہ وہ سفر کر رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، قافلے کو لوٹ لیا، اور اس کے پاس بھی پہنچے، اس نے کہا میری گڈڑی میں میری ماں نے اتنے درہم سیے ہیں۔ وہ ڈاکو سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا یہ نوجوان جو ہے یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کتنے درہم ہیں۔ سردار نے پوچھا بیٹا اگر تو نہ بھی ہمیں بتاتا تو بچت ہو رکھتی تھی، ہم نے کون سی نئی تلاشی لینی تھی، لیکن تو نے کیوں بتایا؟ کہا تیرے اس ڈاکو نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کچھ رقم ہے، تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ تو میری والدہ نے مجھے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہے ساری زندگی کو دور نہیں کرتی۔ تو میں نے اپنی والدہ کو نصیحت کرنے باندھی ہے، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، سچ نکلا ہے، اس بنا پر کہ میری ماں نے کہا ہے کہ جھوٹا بندہ میرے جہنم میں جائے گا اور جہنم میں اس کو اللہ تعالیٰ ایندھن بنائے گا، مجھے رب کا خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں رب مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار وہ چور کیا کہ یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کو اللہ کا اتنا خوف ہے، اور ہم نے ساری زندگی غیر عادی میں گزار دی، ہمیں اللہ کا خوف نہیں آیا، تو پھر اللہ والے بچے نوجوان کی بات اتنی پر اثر تھی کہ ڈاکوؤں نے سردار نے کہا اے بچے جب تم کو بیدار رکھتے ہو تو ہم کو کافی دور دور ہے۔ ان بچے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور بیگ لی اور کپڑے اور سچے مسلمان بنا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، جو سردار جب کامل ایمان والا بن گیا، توبہ کر لی، استغفار کر لی، تو جو ڈاکو تھے کہتے تھے کہ تم ڈاکہ ڈالتے تھے تو ہم تمہارے پیچھے تھے، آج تم توبہ کے آگے بڑے ہو تو ہم توبہ کے پیچھے تھے۔ اور یہ نوجوان، یہ بچہ کون تھا؟
یہ میرے اور آپ کے آقا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے آپ تھے، آپ فرمایا یہ وہ پہلا گروہ تھا جو میرے ہاتھ پر طائب ہوا اور نیک مسلمان بن گئے۔ یہ آپ کے یعنی ایک نوجوانی کے عالم میں یہ واقعہ ہے تاثیر کا۔ اور پھر اگلی بات سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تحصیل علم کرتے کرتے میں ایک دن 14 دن سے میرے پاس راشن ختم ہو گیا، عبادت کرتا رہا 14 دن سے میرے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، تو میں گھاس پھوس اور پتے چن کر جو ہے کھا کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ کہنے لگے کہ ایک دن اتنی میری بس ہو گئی کہ میں مسجد میں گیا، دیکھا کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، میرا دل للچایا کہ کہا اس سے مانگ لوں یا اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں، لیکن آپ نے کہا لیکن میرے دل نے کہا نہیں، کسی کے آگے سوال نہیں کرنا، مانگنا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، میں اندر گیا مسجد میں، اس آدمی نے کہا میرے پاس میرے ساتھ کھانا کھاؤ، شامل ہو جاؤ، میں دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ جب اس نے دعوت دی، آپ فرماتے ہیں میں نے دعوت قبول کر لی، میں نے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھاتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں جیلات سے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہنا میں اپنے کام سے آیا تھا۔ کام ہو گیا؟ کہاں کام تو ہوتا ہے لیکن ایک کام رہ گیا ہے۔ پوچھا کیا کام رہ گیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہاں ایک نوجوان ہے جو جیلان سے پڑھنے آیا ہے، اس کی والدہ نے مجھے اس کا خرچہ دیا تھا تو میں اس کا خرچہ اس کے حوالے کرنا تھا، لیکن وہ مجھے ملا نہیں، بڑی تلاش کی لیکن نہیں ملا، میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے، تو میں نے اس نوجوان کے ہی پیسوں سے یہ کھانا خریدا تھا اور یہ کھانا کھا رہا تھا، کاش کہ وہ مجھے مل جاتا، میں اسے اجازت لے لیتا اور اس کے باقیہ پیسے بھی اسے لگا دیتا۔ تو آپ نے کہا ایسا کا شکر ہے اے شریف اے عبد القادر، آج جو کھایا ہے میری بات نہیں کھایا، آج جو کھایا ہے اپنے کھایا ہے۔ کیا کمال ہے! اب یہ پیروں کے پیر ہیں، اتنا تقویٰ ہے کہ جو کھایا اپنا کھایا، کسی کو نہیں کھایا، بھوکے تھے پیاسے تھے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اور اگر کوئی ایسا پیر آپ کو مل جائے تو یقین جانیں وہ کامل ہے، اس کے ہاتھ میں بیٹھ کر لیجیے، وہ سے پاک کا مرید ہے، وہ اللہ سے ملانے والا ہے۔ وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی تقوی کے سائے میں زندگی گزاری، اور تقوی کے سائے میں جب بندہ زندگی گزارتا ہے تو بخاری شریف میں بے شمار کئی احادیث ایسی ہیں، مسلم شریف میں ہے، صحیح ستہ کے اندر ہے، اور ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے یتقدم علیہ عبدی بالنوافل، بندہ میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قریبی ہو جاتا ہے، میرا مقرب ہو جاتا ہے، اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ جس ہاتھ کے ساتھ پکڑتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس کان کے ساتھ سنتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں، جس پاؤں کے ساتھ چلتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور یہی بندہ میرا اتنا دل میں خاص ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے نہ کوئی بھی بندہ ہوں میں اس بندے کو دے دیتا ہوں۔ تو پھر یہ جو اللہ والے ہیں یہ اللہ کا قرب خاص اس تقوی کے ذریعے اور مزید پاتے ہیں، اور قرب خاص جب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا جب محبوب بناتا ہے تو پھر محبوب بنا کے ان کی سماج میں، ان کی بصارت میں، ان کی زبان میں، ان کی سماج میں، ان کے بازوؤں میں، ان کے پاؤں میں اللہ تعالیٰ وہ اپنی قدرت کا ذکر کرتا ہے کہ بلا سوا یہ لوگ وہ آواز جو سینکڑوں دن سے آتی ہے وہ آرام سے سن سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے دیے ہوئے سے۔ تو میرے بزرگ بھائیوں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے وہ کھانا کھایا، اپنا کھایا۔ آج اگر کوئی پیر ایسا ملے تو اس کی بیعت کر لیجیے، کیونکہ وہ اللہ اور بندوں کو ملانے والا وہ سے پاک کے مشن پر کاربند ہے، مگر آج کل تو عادت بن چکی ہے جناب والا مرید کی جیب کی طرف دیکھ کر چلنا ہے، مرید کا وزن بھاری ہے، جیب کا وزن بھاری ہے، وہاں دعا بھی لمبی لمبی ہے، اور وہاں غریب ہے اس گھر میں جانا نہیں، اس گھر میں دعا بھی مجبوراً جانا پڑتا ہے، تو یوں کیا اور واپس نکل آئے۔
یعنی منہ کو بھی ہلانا وہ تکلیف نہیں دیتے. کیوں بھائی یہ غریب ہے کیا دے گا, امیر ہے وہ بہت کچھ دے گا. نہیں, پیروں کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کی جیبوں کی طرف دیکھیں. پیروں کا کام ہے کہ وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان جو تعلق پیر کا ہے تعلق کو مضبوط کرے. اللہ اور بندوں کے درمیان جو تعلق خراب ہوا ہے اس بندے کی بدعمالی کی وجہ سے اس کو دیکھ کر کے ایک شیعت کر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص سے وہ بھول چکا ہے, محبت رسول نہیں ہے. پیر اور شیخ کامل کا یہ کام ہوتا ہے وہ اپنی مرید کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کو کامل کر دے, حضور کا کامل کر دے, محبت میں کامل کر دے. آئیے ہم جن کی محبت میں آج بیٹھے ہیں, بالیقین آپ نے ساری زندگی تقوی کے سائے میں گزاری اور آپ نے اسی مشن پر کار بند رہے. اللہ اور مخلوق کو جو ان کو ملاتے رہے, مخلوق کو رب کی طرف لاتے رہے. میری دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کریم آپ کی درجات بلند فرمائے اور ان کی محبت میں ہمیں جینا اور مرنا عطا فرمائے. کہ آج وہ لوگ جو ان کی محبت سینوں سے نکالنا چاہتے ہیں, در حقیقت ان کا مشن یہ نہیں کہ بھائی وہ کسی کو زیر کرنا چاہتے ہیں. نہیں, وہ کسی کو زیر نہیں کر سکتے, کیونکہ جس کو رب بلند کرے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. اور ان کو رب نے بلند کیا ہے, اس کے گرانے سے یہ گریں گے نہیں, لیکن ہاں ایسے کرنے سے لوگوں کے ایمان ضرور گرے گا, لوگوں کا تقویٰ ضرور گرے گا, لوگوں کی عشق رسول اور اولیاء کی محبت میں کمی آنے سے ان کی توحید میں بھی کمی آنے گی. آؤ اللہ والوں رسول کریم کی محبت میں سچے ہو جاؤ, انشاءاللہ تعالی اللہ کی محبت میں سچے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو امن کی توفیق عطا فرمائے. آمین.